سورہ بقرہ ہے۔ پہلا پارہ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن حکیم ہے اس کا صفحہ 9 ہے، میرے پاس جو قرآن حکیم ہے اس کا بھی صفحہ 9 ہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 40 سے 46 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میرے وہ احسان، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے، وأوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرا اقرار، اوف بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارا اقرار، وإیای فارہبون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما انزلت، اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرتی ہے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور مت بنو، اول کافر بہ، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے، ولا تشتروا، اور نہ لو، بآیاتی، میری آیتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑا مول، وإیای فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق، اور مت ملاؤ سچ کو، بالباطل، غلط کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور مت چھپاؤ سچ کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو،
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور دیا کرو زکوٰۃ، وَارْكَعُوا اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا حکم کرتے ہو تم لوگوں کو، بالبر نیک کام کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ پھر کیوں نہیں سمجھتے، وَاسْتَعِینُوا مدد چاہو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ یقیناً یہ کام بڑی بھاری بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں پر، الَّذِينَ وہ لوگ، یظنون جو خیال رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ ملاقات کرنے والے ہوں گے اپنے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مضمون اسی دعوی توحید کے ساتھ متعلق ہے بنی اسرائیل کے مولویوں، پیروں، نوابوں، چودھریوں کو دعوت ہے۔ اس دعوت کے اندر 8 اوامر ہیں اور 4 نواہی ہیں۔ 8 باتیں ان کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 4 سے روکا ہے۔ موبائل بند کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ جن کی جیب میں موبائل ہے وہ تو پریشان ہوتے ہوں گے، ہم سب پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی نمازی ساتھی ہیں غالباً، وہ نماز کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے بند نہیں کر سکتے۔ ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، اکثر میں نمازوں سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ موبائل بند کر لیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے مہربان دوست، خدا ان کو خوش رکھے، لیکن ہماری بات ان کو شاید سمجھ میں نہیں آتی یا اس کی اہمیت نہیں، وہ بند نہیں کرتے اور نماز کے دوران موبائل بجتے ہیں، اور نماز کے دوران ہی وہ ان کو بند کرتے ہیں، پھر موبائل بجتا ہے، پھر بند کرتے ہیں، پھر بجتا ہے، پھر بند کرتے ہیں۔ حالانکہ میں مسئلہ سمجھا چکا ہوں کہ 3 دفعہ اگر نماز کے عمل کے خلاف اگر کسی نے کوئی کام کیا، نماز ٹوٹ گئی۔ 1 دفعہ کرے گا یا 2 دفعہ کرے گا مکروہ ہوگی ضرور، لیکن 2 دفعہ تک ٹوٹے گی نہیں۔ نماز بے نور ضرور ہو جائے گی، لیکن 3 دفعہ کرے گا تو نماز ٹوٹ گئی، کیا فائدہ؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ جب کسی مسجد میں تشریف لے جاتے ہوں، یہاں تشریف لاتے ہیں تو پورے استحضار کے ساتھ اپنے دل کی یاد دہانی کے ساتھ موبائل بند کر لیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں آپ اس کو کہ سائلنٹ کر لیں، کہ کسی کی کال آئے گی تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا فلاں کی کال آئی تھی، آپ اس کے ساتھ رابطہ کر لیں گے، لیکن کم از کم اس کی آواز جب بلند ہوگی تو آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسرے بھی۔
مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ دیں گے، دوسروں کو بھی سمجھائیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل، جیسے کہ آپ نے دیکھا یا بنی اسرائیلہ، اے بنی اسرائیلیو یاد کرو اپنے وہ احسانات جو ہم نے تم پر کیے۔ اللہ پاک ان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات روک کر میں آپ حضرات کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے، چوتھے پارے کے شروع میں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو میری بات کا یقین آ جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، الحمدللہ۔ صفحہ 79 ہے، یعنی آپ انگریزی میں بولتے ہیں 79، چوتھے پارے کا آغاز ہے۔ اس کی دوسری سطر دیکھیں آپ، یہ آیت نمبر 92 ہے غالباً، سورہ آل عمران ہے، کیا ہے؟ 94۔ ہاں 93۔ اصل بدقسمتی یہ معلوم میرے پاس جو قرآن حکیم ہے یہ 50-60 سال پرانا چھپا ہوا ہے، اور بجنور میں چھپا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی زندگی میں۔ اس زمانے میں آیتوں کے نمبر لگانے کا کوئی دستور نہیں تھا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ اس کے حاشیے پر کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ چھاپا تھا، تو وہ ہمیں ذرا آسانی رہتی ہے۔ اس واسطے یہ آیتوں کے نمبر یہ سارے کے سارے میں نے خود لکھے ہیں، لیکن آل عمران جو صورت ہے اس کے شروع میں ایک آیت میں بتا دیتا ہوں تاکہ صفحہ 63 نکالیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، اس کی پہلی آیت الف لام میم ہے، دوسری آیت الحی القیوم ہے، تیسری آیت نزل علیک الکتاب بالحق سے لے کر میرے پاس جو قرآن حکیم ہے اس میں عزیز ذو انتقام تک ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تیسری آیت انزل التوراۃ والانجیل تک آپ کے پاس جو قرآن حکیم ہے نا، اس میں یہی میں بتا رہا ہوں کہ اس کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ اس زمانے میں بجنور میں جب قرآن حکیم چھپے ہیں تو اس طرح کے چھپے ہیں، چنانچہ میں نے جب آیات کے نمبر لکھے تو اس وقت خیال نہ کیا، جو دائرہ نظر آتا رہا اس میں نمبر لکھتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کو ابھی جو میں نے آیت نمبر بتایا تو غلط ہوگا۔ تو انزل التوراۃ والانجیل یہاں ایک آیت ہے، اور عزیز ذو انتقام پر اگلی آیت ہے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا مگر وہ کھانے حرام کر لیے تھے جو اسرائیل علیہ السلام نے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یاد رکھیں اچھی طرح۔
اور اسرائیل خدا کے پیغمبر کا لقب ہونے کی وجہ سے اسرائیل کو برا نہ کہیں۔ ہمارے جو سیاسی جاہل ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے جہلاء، عقل سے بھی پیدل ہیں، یہ اول پھول بکتے رہتے ہیں اور مرگ بر اسرائیل، اسرائیل مرد آباد، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زمانے میں آپ اسرائیل مرد آباد پہلی محفل میں شریک ہوئے ہوں، لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ اسرائیل خدا کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جہاں اللہ نے فرمایا سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام ٹھہرائے تھے اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے۔ تو یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو کبھی بھی اسرائیل کا لفظ بول کر اس کی مذمت نہ کریں، یہ خدا کے نبی کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل تو کہہ سکتے ہیں، بنی اسرائیل مرد آباد، یہودی مرد آباد، لیکن اسرائیل مرد آباد نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے جو یہودی ہیں ان کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے مسلمان اگر ان کو مرد آباد کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسرائیل کا لفظ بول کر اس کے لیے مرد آباد کا لفظ لینا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی بات ہے، یہ خدا کے پیغمبر کی توہین ہو جائے گی۔ اس لیے میں نے آیت بھی آپ کو بتا دی کہ چوتھے پارے کے بالکل شروع میں اللہ حرم اسرائیل ہو، مگر وہ کھانا جو اسرائیل علیہ السلام نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام ٹھہرائے تھے اپنے اوپر، ان کو چھوڑ کر باقی بنی اسرائیل کے سب کھانے حلال تھے۔ تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یا بنی اسرائیل، اس آیہ کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کا لفظ بول کر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، مراد یہاں یہ یہودی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو یہودی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے بہت سارے بیٹے تھے، تو ان میں سے ایک بیٹا یہودا تھا، اس سے آگے جو اولاد چلی تو وہ یہودی کہلانے لگے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی آپ توجہ اس طرف مبذول کرا دی کہ آئندہ کے لیے آپ کبھی بھی زبان سے ایسا جملہ نہ نکالیں جو خدا کے پیغمبر کی توہین ہو، بلکہ اگر دوسرا اس غلطی میں مبتلا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ جب اصلاح کریں گے تو یقین اس کی اصلاح ہو ہی جائے گی، آپ کو اللہ کے یہاں بڑا اجر مل جائے گا۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسانات جو میں نے تم پر کیے وقتاً فوقتاً، اور میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں کہ کل درس سے فارغ ہو کر مجھے بخار ہوا اور سارا دن رہا، اب بھی رات بھی میری گردن میں بڑی شدیدت اب بھی ہے، لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اسی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصر سی یہاں اتنی تفصیل بھی نہیں، تفصیل آگے آئے گی، اس وجہ سے صرف ترجمے پر اتفاق کرتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے وہ احسانات جو میں نے تم پر کیے، اور وعدے کرو، میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے ہی سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری، مراد قرآن حکیم۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب میں نے اتاری ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب کون سی ہے؟ مصدقا لما معکم، تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، ہر کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تورات اپنے سے پہلے انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اور اپنے سے بعد آنے والی جو وحی ہے اس کی پیشن گوئی مطلب خوشخبری سناتی ہے۔ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 28ویں پارے میں آدمی کے سامنے قرآن کریم کا رکھا ہونا یہ ایک
بڑے فائدے کی بات ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں قرآن حکیم کے دوسرے مقامات سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ سورہ صف صفحہ ہے 715، 28واں پارہ سورہ صف۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن 61ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 دیکھیں، یعنی اس صفحے کی آخری آیت۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیلیوں، یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی تھے۔ اے بنی اسرائیلیوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ میرا کام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول یاتی، اور خوشخبری دیتا ہوں میرے ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ رہا ہے، پہلے نبیوں کی تصدیق، آنے والے نبیوں کی بشارت۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھ دیا، سارے نبیوں کا طریقہ کار یہی رہا ہے، اور آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کے نام نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں تو زیادہ سے زیادہ 20-25 نبیوں کے نام ہیں، جبکہ 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے۔ لیکن کچھ اشارات قرآن کریم کے مختلف مقامات سے ہمیں مل جاتے ہیں، جیسا یہاں کہ ہر نبی اپنے پہلے نبی کی تصدیق کرتے رہے، پہلی نبوت کی، پہلی رسالت کی، پہلی شریعت کی تصدیق کی، اور اپنے بعد آنے والی نبوت اور رسالت جو ہے یہ کتاب، اس کی بشارت سنائی، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلی کتاب، آپ سے پہلی کتاب کون سی تھی؟ تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اس کی تصدیق کی، اور اپنے سے بعد آنے والی کتاب یعنی قرآن حکیم، یہ بعد آنے والی شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی انہوں نے بشارت سنائی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی، خوشخبری سنانے والا ہوں میں ایک رسول کی، جو یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہی رہا ہے کہ اپنے سے پہلے نبیوں کی انہوں نے تصدیق کی، اور اپنے بعد آنے والے جو سچے نبی ہیں ان کی بشارت سنائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی خدا کا سچا نبی اگر ہوتا تو وہ اس کا بھی نام لے کر کو بشارت دی جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کذاب تھا، دجال تھا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یکون فی امتی 30 کذابون دجالون، میری امت میں 30 ایسے آئیں گے، بڑے کذاب ہوں گے، بہت جھوٹے ہوں گے، دجالون، فراڈیے ہوں گے۔ دجل کہتے ہیں فریب، فراڈ کو۔ کلہم یزم، ہر ایک دعویٰ کرے گا انہ نبی اللہ، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہوگا۔ حضور فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا تو ان کی بشارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوتی۔ اپنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہوتی، اور اپنے بعد کسی نبی کی جو آنے والا اگر نبی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت سنا ہوتی۔ لیکن سارا قرآن کنگال نے آپ کہیں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی نبوت کی بشارت نہیں دی، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا تھا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی، حضور کی شریعت آخری شریعت، حضور کی امت آخری امت۔ اس واسطے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی، اس شریعت کو اتنی جامعیت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے کوئی شریعت اتنی جامع نہیں تھی، اور یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک آنے والی پوری دنیا میں، دنیا کفر مثلا یہود یا نصارہ یا دیگر مخالف ضرور ہیں، لیکن اس بات کی تردید نہیں کر سکتے
اس بات کے اندر وہ خامی نہیں نکال سکتے کہ یہ عجیب قسم کی شریعت ہے، اپنے سے بعد کسی کی تصدیق نہیں کر رہی، بشارت نہیں دیتی۔ اسے بشارت اس لیے نہیں دیتی کہ بعد میں کوئی نبی تھا نہیں، نبی آنا نہیں تھا، نبی ہوتا تو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے۔ تو آپ نے اپنے سے پہلے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی، لیکن اپنے بعد نبی کی بشارت نہیں دی۔ اس دن جمعے پر میں نے ایک بات کہی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ اس سے پہلے یہی رہا ہے کہ ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا رہا اور اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت سناتا رہا۔ چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سب کی تصدیق فرمائی اور اپنے بعد کسی نبی کی بشارت نہیں دی۔ وجہ کیا؟ کہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے طریقہ یہ تھا انبیاء کا کہ ہر نبی پہلے کا مصدق اور بعد والے کا مبشر۔ ہر نبی پہلے کا مصدق، پہلے کی تصدیق کرنے والا، بعد میں آنے والے کا مبشر، یعنی اس کی بشارت دینے والا۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کی تصدیق فرمائی، بعد کے مبشر نہیں بنے۔ اگر مبشر ہوتے تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی۔ تو خالق کائنات اس کی شان پر قربان جائیں کہ اس نے ایسا نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دیتے، اور وہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا۔ تو جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی تھی اس مقام پر اللہ نے صدیق اکبر کھڑا کر دیا۔ انہوں نے قدم قدم پر تصدیق کی، پہلے دن سے لے کر زندگی آخری سانس تک ابوبکر صدیق نے تصدیق کی۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شخص میں جب آیا تو میں نے اس کا سمرا موقع پروگرام پیش کیا، اس نے تردید کی، بعد میں پھر مان بھی لیا، لیکن یہ واحد انسان ہے، اس نے اپنے مال سے بھی میرا تعاون کیا اور اپنی زبان سے میرا تعاون کیا۔ کوئی ایک موقع ایسا نہیں کہ ابوبکر صدیق کی زبان پر لا آیا ہو۔ غالباً علامہ اقبال مرحوم نے یا کسی اور شاعر نے کہا ہے، نرفت بر زبان او لا ہرگز، ابوبکر صدیق کی زبان پر لا ہرگز نہیں آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، جب عقیدہ توحید، مسئلہ توحید کی بات، کلمہ شہادت کی بات ہے، وہاں لا الہ الا اللہ تو کہا، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے لا نہیں فرمایا، کہ ہر بات کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ ایک دفعہ ان شیخین جو بڑے تھے بزرگ، خدا کی ارب ہا خرب ہا ان پر رحمت نازل ہوں، مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو ان کا سچا پیروکار وفادار بنائے۔ آپس میں کسی معاملے میں ان میں وہ انبن ہو گئی، لیکن انبن ایسی نہیں تھی جیسے ہماری ہوتی، ہمارے ساتھ کسی کو کوئی جھگڑا ہوتا تھا پھر بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ وہ صحابہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت باتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیں، فرما دیں۔ بڑے تھے تو بعد میں کچھ تنبہ ہوا، احساس ہوا کہ یہ میں کچھ زیادہ سخت کہہ گیا، ان سے معذرت کی، لیکن انہوں نے معذرت قبول نہیں کی، کوئی رنجیدگی زیادہ تھی، یہ سخت باتیں زیادہ کر گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنی اس بات کی غلطی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اظہار کیا کہ مجھ سے غلطی ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن یہ مجھے معاف نہیں کرتے یا رسول اللہ، تو آپ کے فرمانے سے، توجہ دلانے سے انشاءاللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مائل ہو گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی تو اللہ کے پاک پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معذرت کا معاملہ فرمایا، کیا تم مجھے، میرے ساتھی کو، ابوبکر صدیق کے بارے میں، میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف نہیں کرو گے؟
سب صحابہ کرام گردنیں جھک گئیں. یہ اتنا بڑا انسان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد، خدا کی دھرتی پر آسمان کے نیچے آدم کی اولاد میں اتنا بڑا انسان نہیں آیا. کوئی خوبی ایسی دنیا کی ایسی نہیں جو ابوبکر صدیق کے اندر موجود نہ ہو. سن چکے ہیں آپ، مال کی اپیل فرمائی، ساری گشڑی باندھ کر اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھ دی. قرائن سے پیغمبر نے اندازہ فرما لیا کہ اس شخص نے گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. واقعتاً وہی بات ہوئی. ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا خدا اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں. آپ سوچیں تو صحیح میرے دوست، یہ نمرہ کہنا سننا بڑا آسان ہے. ابوبکر صدیق کی فیملی ہے، ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، بچے ہیں، اور ہر ایک کو غذائی اجناس کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن کیا انسان تھا یہ یا رب کریم کہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کے سامنے لا کر رکھ دیا. اور جب پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا؟ بس اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا. محبت. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان مقدسین بارگاہ خدا بندی کی سچی اتباع نصیب فرمائے اور ان کی پیروی نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی خدا بندے کو اپنی رحمت کے ساتھ ایسا بنا دے جیسا اس نے اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو بنایا ہے. ایمان لا اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتی ہے تمہارے پاس کتاب کی. ولا تکونوا اول کافر بھی، سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے مت بنو. ولا تشتروا بآیاتی، اور میری آیاتوں کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال مت لو. ثمنا قلیلا، تھوڑا مال، یعنی دنیا کا مال کتنا زیادہ بھی ہے ہی تھوڑا. یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ مال لے لیا کرو تعویذ وغیرہ کر کے تو تھوڑا نہ، نہیں. ثمن قلیل کا مطلب کہ دنیا میں جتنا مال بھی ہے وہ ثمن قلیل ہی ہے. قرآن کے مقابلے میں جو کچھ بھی تم لوگے وہ ثمن قلیل ہے، وہ حقیر اور بالکل ناکارہ قسم کی اجرت اور دولت ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ڈرتے رہو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. سچ سچ ہے، باطل باطل ہے. اور حق کو مت چھپاؤ، تم جانتے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکو. میں تفصیل نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے، آگے چل کر یہ چیزیں بہت ساری آئیں گی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ دوسروں کو کہتے ہو کہ نیکی کرو اور اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. یعنی یہ حکم دوسروں کے لیے اگر ہے تو تمہارے لیے بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں سوچتے؟ واستعینوا، مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، یعنی مشکلیں آئیں تو صبر کے ساتھ. بالصلاۃ، نماز کے ساتھ. نماز صبر، نماز حاجت. مشکلیں آئیں نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائیں گے. وَإِنَّهَا، اور یہ کام لَكَبِيرَةٌ، بڑا بھاری ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خدا سے ڈرنے والوں، عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ، جن کو خیال ہے کہ أَنَّهُم مُلاقُو رَبِّهِمْ، وہ اللہ کے سامنے جانے والے ہیں، اللہ کے روبرو ہونے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.